بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے نحو کا موضوع بیان فرمایا کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اب کلمے کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفردن مفردن، تینوں پڑھ سکتے ہیں کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب یہاں پہلے مفردن ہی سے بات کر لیتے ہیں کہ مفردن کیوں پڑھ سکتے ہیں۔ مفردن اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ معنی کی صفت ہو۔ کس کی صفت ہو؟ معنی کی صفت ہو تو اس کو مفردن پڑھ سکتے ہیں۔ تب اس کا ترجمہ کیا لگے گا کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن کا جب مفردن کو معنی کی صفت بنائیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے۔ اور اگر اس کو مفردن پڑھیں گے، اگرچہ رسم الخط اس کی مطابقت نہیں کرتا ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں، فرماتے ہیں تو اب یہ مفردن کیوں پڑھا جائے گا؟ تو مفردن پڑھا جائے گا وضع میں ہوا ضمیر سے حال بننے کی وجہ سے، کہ یہ جو ہے وضع میں جو ضمیر ہے اس سے حال بنے گا۔ اب تب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ترجمہ ہوگا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن کا ترجمہ ہوگا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ مفرد ہو معنی واحد کے لیے۔ اور اس کو مفردن کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ مفردن اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ لفظ کی صفت واقع ہو۔ اگر اس کو لفظ کی صفت بنائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تب اس کا معنی ہوگا کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو معنی کے لیے یا ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو تینوں صورتیں جائز ہیں، تینوں صورتوں میں معنی ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا کہ چاہے اس کو معنی کی صفت بنائیں یا وضع میں ہوا ضمیر کا حال بنائیں یا لفظ کی صفت بنائیں، تینوں طرح سے اس کو پڑھنا جائز ہے، لیکن تینوں صورتوں میں اس کا ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے مصنف علیہ رحمہ نے کلمے کو کلام پر مقدم رکھا، حالانکہ موضوع دونوں ہیں، کلمہ اور کلام دونوں نحو کے موضوع ہیں، لیکن مصنف نے کس کو مقدم رکھا؟ کلمے کو۔ وہ اس لیے مقدم رکھا کہ کلمہ جو ہے کلام کا جز ہوتا ہے اور جز جو ہے وہ کل پر مقدم ہوتا ہے۔ اب آگے مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ الکلمۃ میں جو الف لام ہے یا تو یہ جنس کے لیے ہیں یا عہد خارجی کے لیے ہیں، اور تا جو ہے یہ وحدت کے لیے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ آگے بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ اب جو ہے یہاں پر لفظ ایک آیا لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان۔ اصطلاح میں لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی جس کے ذریعے انسان تلفظ کرے۔ اب انسان کے علاوہ کسی اور کی زبان سے کوئی کچھ نکلے تو وہ لفظ نہیں ہوگا، لفظ کے لیے ضروری ہے کہ ما یتلفظ بہ الانسان۔ تو اب یہ کلمے کی اصطلاحی تعریف جو ہے، مکمل تعریف اس کو دیکھ لیجئے۔ کلمہ وہ ہے جو انسان کی زبان سے نکلے بالقصد اور معنی اس حال میں کہ وہ معنی پر دلالت کرے۔ جو انسان کی زبان سے نکلے بالقصد اور معنی پر دلالت کرے تو وہ کیا ہوگا؟ کلمہ کہلائے گا۔ یعنی اولاً انسان کی زبان سے نکلے، جو انسان کی زبان سے نہیں نکلے گا وہ کلمہ نہیں ہوگا۔ دوسرا بالقصد، یعنی قصد کے طریقے پر نکلے، اگر بلا قصد نکلا ہے تو وہ بھی کلمہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح وہ معنی پر بھی دلالت کرے کہ اگر وہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا تب بھی وہ کلمہ نہیں کہلائے گا۔ مثلاً کسی نے بولا زید وید، کسی نے بولا زید وید، تو زید یہ تو کلمہ ہے، لیکن وید جو ہے اگرچہ انسان کے منہ سے نکلا ہے اور انسان نے اس کا قصد بھی کیا ہے لیکن معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو اس لیے یہ کلمہ نہیں ہوگا۔ آگے بتاتے ہیں، یہ جو ہے حاشیے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، عنایت النحو علی ہدایت النحو جو ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وضع جو وضع کیا گیا ہو لمعنی معنی کے لیے، تو وضع کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ تو وضع کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے کے مقابلے میں اس طرح سے خاص کر دینا کہ شے اول کے جاننے سے شے ثانی کا جاننا لازم آئے۔ تو یہی معاملہ کلمے کا ہوتا ہے کہ جب کلمے کے جو آگے اقسام آ رہے ہیں اسم فعل حرف، اس میں سے کوئی بولا جاتا ہے تو اس کے بولنے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آتا ہے، اس لیے جو ہے یہ کلمہ جو ہے وضع کیا گیا ہے۔ تو یہاں جو کہا کہ جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، یہ کہہ کر کس کو نکالا؟ یہ کہہ کر
محمل کو نکالا کہ محمل اگرچہ انسان کے زبان سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، لیکن وہ وضع نہیں کیا گیا، اور معنی کہہ کر کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو یہ کہہ کر کس کو نکالا؟ یہ نکالا حروف ہجا کو، اس سے کہہ کر حروف ہجا کو نکالا، جیسے الف با تا ثا وغیرہ ہیں، تو یہ وضع تو کیے گئے ہیں لیکن ترکیب کی غرض کے لیے وضع کیے گئے ہیں، نہ کہ معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں تو کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب مفرد کہہ کے کس کو نکالا؟ مرکب کو نکالا، کہ جو مرکب ہوگا وہ کلمہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا غلام زیدن، تو غلام زیدن یہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ غلام الگ کلمہ ہے اور زید الگ کلمہ ہے، تو یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور کلمہ منحصر ہے 3 قسموں میں۔ دیکھو بیٹا تقسیم، یہاں کلمے کی تقسیم کر رہے ہیں، تو تقسیم 2 طرح کی ہوتی ہے، تقسیم الکلی الی افرادہ یا الی جزئیاتہ، ٹھیک ہے؟ اور تقسیم الکل الی الاجزاء، کہ کلی کی تقسیم ہوتی ہے اس کے افراد کی طرف، اور کل کی تقسیم ہوتی ہے اس کے اجزاء کی طرف۔ تو 2 طرح کی تقسیم ہو سکتی ہے، کلی کی تقسیم ہوگی تو اس کے افراد کی طرف ہوگی، اور کل کی تقسیم ہوگی اس کے اجزاء کی طرف۔ تو کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی کا جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹا کلی کے افراد ہوتے ہیں، اور کلی کے جو افراد ہیں ان میں سے ہر فرد پر اس کلی کو بولنا جائز ہوتا ہے اور اس کلی کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ یہی کلی کو پہچاننے کا طریقہ ہے۔ مثلا انسان ہے، تو انسان کے افراد کیا کیا ہیں؟ زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں زید انسان ہے، خالد انسان ہے، بکر انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے انسان کے جتنے بھی فرد ہیں سب کو ایک ساتھ ملاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو، پھر جا کے ان پر انسان کا اطلاق ہوگا، نہیں، بلکہ ہر فرد پر انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو یہی کیا ہے؟ کلی کی جاننے کا طریقہ ہے، اور یہ کلی ہے۔ دوسری تقسیم ہوتی ہے کل کی اس کے اجزاء کی طرف۔ مثلا جیسے چائے ہے، تو چائے کے اجزاء کیا کیا ہوتے ہیں؟ پتی ہے، دودھ ہے، شکر ہے، پانی ہے، اس کے علاوہ الائچی وغیرہ جو بھی ڈالیں، تو ان تمام چیزوں کو ملا کر کیا بنتی ہے؟ چائے۔ تو چائے کل ہے، اور یہ باقی جو ہیں اس کے اجزاء ہیں۔ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اجزاء کے ہر فرد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ مجموعے پر اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دودھ چائے ہے، پتی چائے ہے، شکر چائے ہے، ادرک چائے ہے، نہیں، بلکہ جب سب کو ایک ساتھ ملا لیں گے تب جا کر جو ہے وہ اس پر کل کا اطلاق ہوگا۔ تو یہاں پر جو تقسیم ہے کلمے کی اسم، فعل اور حرف کی طرف، یہ کون سی تقسیم ہے؟ تقسیم الکلی الی افرادہ یا تقسیم الکل الی اجزائہ، کہ کلی کی تقسیم ہے اس کے افراد کی طرف، یا کل کی تقسیم ہے اس کے اجزاء کی طرف۔ تو فرماتے ہیں یہاں کلی کی تقسیم ہے اس کے افراد کی طرف، اس لیے کہ کلمے کے جو افراد ہیں اسم، فعل، حرف، ان میں سے ہر ایک پر کلمے کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیسے؟ کلمہ اسم کلمہ ہے، فعل کلمہ ہے، حرف کلمہ ہے۔ ایسا نہیں کہ تینوں کو ملا کر کہا جائے کہ تینوں کو ملا کر کلمہ ہے، تو جہاں ہر فرد پر اطلاق ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتی ہے، اور جہاں تمام کو ملا کر پورے مجموعے پر اطلاق ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور یہ منحصر ہے 3 اقسام میں۔ وہ 3 اقسام کیا ہیں؟ اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف ہے۔ اب واو جو ہے یہاں عطف کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع کے لیے نہیں ہے کہ اسم اور فعل اور حرف تینوں ملا کر کیا ہو جائیں؟ تینوں ملا کر کلمہ ہو، نہیں، بلکہ یہ تینوں الگ الگ کلمہ ہیں، اس لیے کہ یہاں تقسیم الکلی الی افراد ہی ہے۔ اب یہ تو بتا دیا کہ اس کے کلمے کے 3 اقسام ہیں، لیکن 3 اقسام میں کیوں منحصر ہے؟ دلیل حصر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، فرماتے ہیں کہ کلمہ معنی کے لیے وضع تو کیا گیا ہوگا ضرور، یہ تو کلمے کی شرط ہے کہ کلمہ وہ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اس کا معنی تو ضرور ہوگا۔ تو فرماتے لیکن وہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا، اس لیے کہ وہ یعنی کلمہ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، کہتے ہیں کہ وہ دلالت نہیں، یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا اس معنی پر جو اس کے نفس میں ہے، یعنی معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا، معنی تو اس کے اندر ہے لیکن اس معنی پر دلالت نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ وہو الحرف، تو وہ حرف ہوگا، ٹھیک ہے؟
او تدل علی معنی فی نفسها ویقترن معناها باحد الازمنۃ الثلاثہ، یا وہ دلالت تو کرے گا معنی فی نفسها پر اور اس کا معنی جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، وہو الفعل، تو وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے، وہ کیا ہوگا؟ فعل ہے، یعنی اس کے اندر جو معنی ہے اس معنی پر بھی دلالت کرے گا، دلالت کے بعد وہ تینوں زمانوں میں سے یعنی ماضی، مضارع، ماضی، حال اور استقبال، ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوگا، تو وہ کیا ہے؟ فعل ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو فعل کی تعریف میں کیا کہا کہ معنی فی نفسہ پر دلالت کرے، پھر جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ معنی ملا ہوا ہو۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ غدن ہے، امس ہے اور اس جیسے جو الفاظ ہیں، غدن کا معنی آتا ہے آنے والا کل، الیوم کا معنی آتا ہے آج موجودہ، اور امس کا معنی آتا ہے گزشتہ کل، تو ان کو بھی فعل ہونا چاہیے کیونکہ ان میں بھی زمانہ ہے، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ فعل کی تعریف پر غور کریں۔ تعریف کیا ہے کہ معنی فی نفسہ پر دلالت کریں، پھر وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور غدن ہو یا امس ہو یا الیوم ہو۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ معنی پر دلالت کرنے کے بعد تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا معنی ہی زمانہ ہے۔ غدن کا معنی ہی زمانہ ہے اور الیوم کا معنی ہی زمانہ ہے، اسی طرح امس کا معنی ہی زمانہ ہے، اور فعل کی تعریف میں معنی الگ ہے اور پھر اس معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہونا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهِ وَهُوَ الْاسْمُ، فرماتے ہیں یہ دلالت کرے گا معنی فی نفسها پر اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، وَهُوَ الْاسْمُ، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔